امن کی پہچان پاکستان، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر لگ گئیں۔ ایک طرف تہران سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالباف کی آمد ہے تو دوسری طرف واشنگٹن سے نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے دو بڑے حریفوں کے درمیان پل بن کر کھڑا ہے۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ ایران مذاکرات اور اس میں پاکستان کے اس مرکزی کردار کی جسے آج پوری دنیا نہ صرف مان رہی ہے بلکہ اس کی مکمل حمایت بھی کر رہی ہے۔ عمیر جی بالکل، دنیا بھر کی نظریں ہیں اس وقت پاکستان پر۔ پاکستان کا شہر اقتدار اسلام آباد ہے مرکز نگاہ، امن کی پہچان پاکستان۔ ایک طرف تہران سے وزیر خارجہ عباس عراقچی، اسپیکر باقر کالباف کی آمد ہے تو دوسری طرف واشنگٹن سے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل احمد سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں، انہیں ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سما کی ٹرانسمیشن کے لیے۔ اب دنیا بھر کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت پاکستان اور اسلام آباد کے اوپر مرکوز ہیں۔ یہ کتنا بڑا تاریخ ساز لمحہ ہے، بتائیے گا۔ یہ اس لیے تاریخ ساز لمحہ ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد کبھی آپ کو کوئی اتنا ہائی پروفائل کی ڈپلومیسی بھی نظر نہیں آئے گی اور ہائی پروفائل کا ایونٹ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد دنیا کے کسی سربراہ نے یا کسی شخص نے دوسرے ملک کو دھمکی نہیں دی کہ آپ کی تہذیب ختم کر دی جائے گی، جس کا مطلب بہت خطرناک ہوتا ہے، نیوکس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بالکل چند گھنٹوں رہ جانے سے پہلے پاکستان کا پوری دنیا میں ایک ابھر کر آنا اور پاکستان کا نام دنیا میں ہر جگہ سر فہرست، فرنٹ پیجز، الیکٹرانک میڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی ٹویٹ کے جس کے تحت وہ سیز فائر ہو گیا۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ دنیا کا دم خشک تھا، اس میں کوئی جان میں جان آئی دنیا کی۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بڑی ماڈلنگ ہوئی ہے کہ جہاں تہذیب کو کرنے کی بات آئے، جہاں ایسے ویپن استعمال ہوں تو وہاں پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوتی ہے، اس کے مضمرات سے افیکٹ ہوتی ہے، اس کے اثرات سے افیکٹ ہوتی ہے، اس کے فائر بال سے افیکٹ ہوتی ہے، اس کے ریڈیشن سے افیکٹ ہوتی ہے، اس کے قحط پڑنے سے، اس کی بیماریوں سے۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا کو تو پتہ ہے اس کا بالکل۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان نے کوئی پہلی مرتبہ اس قسم کی سفارتکاری اور اس میں انشاءاللہ کامیابی بھی وہ نہیں کی ہے، کیونکہ 1971 میں جب پاکستان نے سفارتکاری کی، کیسنگر کو خفیہ طور پر لے کے گیا، پھر اس سے اگلے برس ان کے صدر کو خفیہ طور پر چائنا لے کے گیا، اور چائنا اور امریکہ کی اس کے بعد دوستی ہو گئی، سفارتی تعلقات ہو گئے، چائنا ایک ویٹو پاور بن گیا۔ اسی طریقے سے جو ایکارڈ ہوا تھا جنیوا، جس میں سوویت یونین اور امریکہ کی برف پگھلی تھی، گورباچوف اور نکسن کی، تو ریگن کی، اور اسی طریقے سے آگے جا کے پھر دوحہ ریکارڈ۔ تو پاکستان کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ پاکستان اس قسم کے رسپانسبلٹیز کو، ذمہ داری کا بیڑا اٹھا سکتا ہے۔ اور کل جو اسٹیج سجنے والا ہے، اور بلکہ آج سے سج گیا، آپ اسلام آباد کو دیکھیں کہ کس طریقے سے سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، کس طریقے سے ہمارے اکابرین اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور کل کی صبح جب طلوع ہوگی اور صبح کا سورج جب طلوع ہوگا اور اس کی کرنیں دنیا میں جہاں جہاں جائیں گی، وہاں ایک آس اور امید لے کے آئے گی کہ دنیا میں جو درد شروع ہو گیا تھا اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے، دنیا میں ایک معاشی بحران آنا شروع ہو گیا تھا، ریسیشن کی آمد تھی، مہنگائی بڑھ چکی تھی، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، ہمارا اپنا ملک ہو، تو تمام کے تمام اس کے اثرات سے، جب مضر اثرات سے بھگت رہے تھے تو درد بڑھ رہا تھا۔ جب درد بڑھ رہا تھا تو ایسے میں اس درد کا دوا بن کر پاکستان کا منظر عام پر آنا، یہ ایک یقیناً بڑی بات ہے، جس کی وجہ سے کوئی 35 ممالک جن کے سربراہان زیادہ تر اور وزرائے خارجہ جو پاکستان سے، جنہوں نے فون کر کے پاکستان کو اس بات میں سراہا ہے کہ جی یہ بہت ایک اچھا شگون ہے، ایک اچھا موقع ہے، پاکستان محنت کر رہا ہے۔ پاکستان کو ادراک ہے اس بات کا، دنیا کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ جو 15 پوائنٹ امریکہ کی طرف سے اور 10 پوائنٹ جو ایران کی طرف سے ہیں، کٹھن ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بیٹھیں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپس میں ایک بلڈنگ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ ایک ہوٹل میں
اور ایک شہر میں بیٹھ رہے ہیں، بالکل اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں میرا تجزیہ یہ ہے، اور میں کافی نیگوسیشنز میں دنیا میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بھی میں شامل رہا ہوں، اور سفیر کے طور پر بھی میں نے بہت ساری نیگوسیشنز دیکھی ہیں، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل، جب میں یو میں تھا یا اس سے پہلے مختلف جگہوں پر. تو مجھے اندازہ ہے کہ ڈیمانڈ کیسی کی جاتی ہے، اور ڈائلاگ کے دوران اس میں کس طرح کچھ لو اور کچھ دو کے حوالے سے. اور یہ اس وقت جو ماحول بنا ہے، یہ 38 دنوں کے بعد جو حالات ہوئے ہیں امریکہ کی پیراڈائم، سیکیورٹی پیراڈائم، اسرائیل کا سیکیورٹی پیراڈائم اور ایران کا اپنا سیکیورٹی پیراڈائم، یہ وہ نہیں رہا جو جنگ کے منظرنامے سے پہلے تخمینہ لگایا جاتا تھا. جنگ کے منظرنامے نے ان خیالات کو، ان تصورات کو بھی تبدیل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا تھا، جو کہ لیک ہو کے بعد جیڈی وینس کی اور نیتن یاہو کی گفتگو لیک ہو کے میڈیا میں آ چکی ہے 6 دن قبل، تو وہ یہ تھا کہ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں جا کے بریفنگ دے کے کنونس کیا، اسرائیلی لابی اس سے پہلے کام کرتی رہی کہ یہ 4-5 دن کی مار ہے، رجیم ختم ہو جائے گی، لوگ پناہ کر دیں گے، حکومت تبدیل ہو جائے گی، اللہ خیر صلاح. ایسا نہیں ہوا. امریکہ تو اپنی پوری آن شان بان اور پوری عسکری قوت کے ساتھ ایران کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد بھی ایران اپنے پیروں پر کھڑا رہا، جواب دیتا رہا، اور ایران کہتا تھا کہ ہم تو لڑتے رہیں گے. تو ایران کو بھی ایک لحاظ سے اس نے اپنے ریزالو کو پیش کیا کہ قومیں جب متحد ہوں، قومیں جب اپنا ریزالو دکھلائیں، قومیں جب اس نہج پر پہنچا دی جائے کہ ہم تو فنا ہونے والے ہیں، لیکن ہم اپنے ساتھ اپنی عزت و وقار و تکریم کو بھی ہم اپنے ساتھ اجاگر کر کے جائیں گے. تو جب یہ موقع آ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ تل ابیب میں کوہرام مچا دیا، حیفا میں جی کوہرام مچا دیا، ڈیمونا میں کوہرام مچا دیا. وہ میزائل چیرتے ہوئے جب چلے گئے اس آئرن ڈوم کو، تو ایران جو اسرائیل ہے وہ خام خواہ کے اس طرح نہیں مدھم ہوا ہے. اسرائیل کے تو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے، اسرائیل کا تو دیرینہ خواب تھا کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر دیا جائے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایران کو تو ملیا میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، 38 دن ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں تل ابیب ملیا میٹ ہو رہا ہے، ڈیمونا ہو رہا ہے، ایپا ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے بھی کوئی تھوڑا سا سوچا کہ چلے کوئی پاس مل جائے. دوبارہ شرارت تو کریں گے لیکن ان کو بھی کچھ ٹائم لگے گا. امریکہ کی ساکھ اس پر ہے، مڈ ٹرم الیکشن سامنے ہے، اور ریپبلکن کا فیوچر اس میں ہے کہ جس طریقے سے ان کا گراس روٹ لیول کا ایک پریشر بڑھ رہا ہے. امریکہ میں 90 لاکھ لوگوں کا مختلف مقامات، مختلف ایونٹس میں، 3300 ایونٹ میں نکل کر باہر آ جانا، جی نعرے لگانا، یہ اس سے پہلے تو نہیں دیکھا گیا ہے. حالانکہ جلوس جلسے تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں تینوں فریق، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان جیسا ملک ملا ہے جو کہ ایک پلیٹ فارم تیار کر کے دے رہا ہے. اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا جو قد کاٹ بڑھا، خاص طور پر مارکہ حق کے بعد، اور اس قد کاٹ کے بڑھنے میں ملٹری ڈپلومیسی کا اتنا ہی اثر رسوخ ہے، اتنا ہی عمل ہے جتنا کہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کا، جس کی وجہ سے ان دونوں جی ڈپلومیسی کی آمیزش کی وجہ سے بالکل پاکستان اس جگہ پر ہے بالکل کہ ایسی ہے کل جمیل وہ صاحب، آپ ٹھیک اتنی فرما رہے ہیں. بہترین کامیاب ترین شٹل ڈپلومیسی کی پاکستان نے اور اس ناممکن چیز کو ممکن کر دکھایا. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں رضا بشیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سابق سفارتکار ہیں آپ، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ بھی لیتے ہیں. رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. کہیے گا کہ پاکستان نے گلوبل ڈپلومیٹک میپ پر ایک سٹرونگ پوزیشن لی ہے، اور اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ماضی کی بات کریں تو ماضی میں دنیا کے کئی ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوشش کی، لیکن ممکن اس چیز کو پاکستانی جو ہے نا وہ بنا سکا. تو آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی بیس پر یہ ناممکن کام پاکستان نے ممکن کر دکھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور جس طرح جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی یہ اہم کام کرنے کی اور ہمت دکھانے کی، جبکہ اور ممالک اس میں جو ہے شامل نہیں ہونا چاہتے، اور امریکہ کے ہمارے سے بڑے جو اتحادی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے.
اور جس طرح یہ ابھی جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ دنیا سانس روک کے بیٹھی تھی، اور بہت بڑا کہیں پہ تہذیب کے خاتمے کی بات ہو رہی تھی، کہیں پہ ایک ورلڈ وائڈ اکنامک ڈاؤن سلائیڈ، ایک وہ معاشی تباہی، اور کسی لحاظ سے دنیا کے کسی کونے میں کوئی سوائے اسرائیل کے، اور وہ بھی شاید ایک ڈٹائی کی وجہ سے، میرے خیال میں کسی وہ آبجیکٹو انالیسس پہ بیس نہیں تھا، اور سو دنیا میں امریکہ کے جو حامی ہیں وہ بھی نقصان میں تھے، پریشانی میں تھے، تذبذب میں تھے۔ ہمارے جو ہیں برادر عرب ملک، ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا، پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، یورپین یونین میں۔ تو اس میں لامحالہ اب جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس حالت میں ہم نے وہ کام نہیں کیا، جس طرح اب ایک سمجھ لیں سڑک پہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ یا وہ جو زخمی ہیں ان کی جو ہے سامان اٹھانا شروع کر دیں، اور یا سمپلی اپنا منہ دوسری طرف کر کے بھاگ جائیں وہاں سے۔